نحمدہ و صلی علی نبی الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشالوی۔ ادب نامہ میں دوستوں کی ارسال کردہ مختصر اور سبق آموز تحریریں آپ کے حضور پیش کیا کرتا ہوں۔ آج 2 تحریریں۔ محبت بھی عبادت ہے، تحریر گل بخشالوی۔ محبت تو اعتماد اور یقین کا دوسرا نام ہے۔ جہاں یقین ہوتا ہے وہاں محبت ہوتی ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خدا ہوتا ہے، اور جہاں خدا ہوتا ہے وہاں کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ محبت وجہ تخلیق کائنات ہے، اور اس ساری کائنات میں وہی سب سے پہلا محب ہے جس نے اپنے محبوب کی خاطر یہ کائنات تخلیق کی۔ ثابت ہوا کہ محبت ایک لاسانی اور آفاقی جذبے کا نام ہے۔ محبت آسمان سے اترے ہوئے صحیفوں کے مانند مقدس، پاکیزہ اور معتبر ہے۔ محبت جیسے معتبر جذبے میں شک ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، اور جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں ان کو رتبے عطا نہیں کیے جاتے۔ محبت بے غرض ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ وابستگی میں بال برابر بھی غرض ہے تو وہ محبت نہیں، خود غرضی ہے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو پھر آپ کا بے لوث ہونا بھی لازم ہے۔ محبت کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ دل جواں اور سدا جواں رہتا ہے، لیکن اگر محبت کریں ان سے جو خوشحال زندگی سے مایوس ہوں، اس لیے کہ رشتوں نے انہیں دکھ اور درد کے سوا کچھ نہیں دیا ہوتا، ایسے لوگ چاہے جانے کے لائق ہوتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ اپنی عبادت جاری رکھیں۔ دوسری تحریر، قدیم عربی حکایات کا اردو ترجمہ۔ ناظرین، یہ تحریر ممتاز شاعر نواب نقوی صاحب نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہی کی عدالت نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت سنائی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو پھانسی گھاٹ لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا، جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار، اور مینار پر ایک بہت بڑا پتھر مضبوط رسے سے بندھا ہوا ایک چرخے پر جھول رہا تھا۔ رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ پہلے عالم کو اس تختہ پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لٹایا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا، میرا خدا پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے، اور عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ یہ رسا واپس کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد وکیل کی باری تھی۔ اس کو بھی تختہ دار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں، اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، یہاں بھی انصاف ہوگا۔ اس کے بعد رسے
रस्से को दोबारा खोला गया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और इस बार भी वकील के सर पर पहुंचकर रुक गया। फांसी देने वाले इस इंसाफ से हैरान रह गए और वकील की जान बच गई। इसके बाद फलसफी की बारी थी। इसे जब तख्ते पर लटाकर आखिरी ख्वाहिश का पूछा गया तो वो कहने लगा, आलिम को न तो खुदा ने बचाया और न ही वकील को इसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा है कि रस्से पर एक जगह गांठ है जो चरखे के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरी तरह खुलता नहीं और पत्थर पूरी तरह नीचे गिरता नहीं। फलसफी की बात सुनकर सब ने रस्से को बगौर देखा तो वाकई वहाँ गांठ थी। इन्होंने जब वो गांठ खोलकर रस्सा आज़ाद किया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और ज़हीन फलसफी का सर कुचल कर रख दिया। और ये था फ़लसफ़ी की होशियारी का नतीजा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। आपसे दरख्वास्त है कि कलम काफ़िला अदब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें, लेकिन घंटी बजाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। उर्दू अदब ज़िंदाबाद।